بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین و سامعین کرام، آئیے آج میں آپ لوگوں کو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ الرحمہ کے متعلق کچھ باتیں بتلاؤں۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ و رضوان کے افکار و خیالات اور آپ کے نظریات سلف صالحین کے گویا کے ترجمان تھے۔ ہر فتنے، ہر تحریک کے مقابل آپ کی رہنمائی، آپ کی رہبری درست سمت میں تھی اور مسلمانوں کے مفاد میں تھی۔ فکری قیادت بھی ظاہر سی بات ہے وہی شخصیت کر سکتی ہے جو حکمت و دانش کے جوہر سے بالکل آراستہ ہو، اور یہ وصف حضور امام احمد فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ و رضوان کی شخصیت میں، ذات میں بالکل اتم اور اکمل طور سے، درجے سے، کے اعتبار سے بالکل یہ جوہر موجود تھا۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمہ ایک باخبر اور زمانے کے حالات و تغیرات سے بالکل واقف تھے، اور گرد و پیش پر ان کی نگاہ تھی۔ وہ مسلمانوں کے اندر اس وقت جو تغیر پیدا ہو رہا تھا اس سے بھی بالکل واقف تھے، اور غیروں دشمنوں کی مکاریوں سے، پیشہ دوانیوں سے بھی وہ بالکل واقف تھے، اور اس کو سمجھ رہے تھے، ان کے حربوں کو، ان کی چالوں کو، ان کی سازشوں کو وہ سمجھ رہے تھے، اور تمام غلط افکار و خیالات کے روک کے لیے، تھام کے لیے وہ میدان میں آئے، اور اس وقت کے اعتبار سے انہوں نے بہت بڑا کام انجام دیا۔ اسلاف کے علوم و فنون کے وہ جانشین تھے، ان کی علمی امانتوں کے وہ امین تھے، ان کے علوم و فنون کا یہ عالم تھا کہ عجمی علماء اور فقہا کے علاوہ عرب کے بڑے بڑے علماء نے ان کی ستائش کی، ان کی تعریف کی، اور بہترین تاثرات سے ان کو نوازا۔ چنانچہ علامہ سید اسماعیل بن خلیل مکی، محافظ کتب حرم، لکھتے ہیں، تحریر کرتے ہیں: اقول والحق اقول انه لو رآها ابو حنیفۃ النعمان لاقرت عینیہ ولجعل مؤلفها من جملۃ الاصحاب۔ عربی میں تاثر ہے سید اسماعیل بن خلیل مکی علیہ الرحمہ کا تاثر، کہتے ہیں کہ میں جو تاثر پیش کر رہا ہوں، میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے اور واقعی یہی بات ہے۔ سچ کہتا ہوں کہ اگر امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ امام احمد فاضل بریلوی علیہ رحمۃ و رضوان کی تصانیف کو اگر دیکھتے، آپ کے فتاوے کو ملاحظہ فرماتے، تو یقیناً امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی، یعنی امام صاحب خوش ہو جاتے، اور ان کتابوں کے مؤلف کو، یعنی امام احمد فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ و رضوان کو، اپنے خاص شاگردوں میں، تلامذہ میں شمار فرماتے۔ اس جملے سے صرف ایک بات جو ظاہر ہو رہی ہے وہ یہ کہ امام احمد فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ و رضوان کی شخصیت بہت اعلیٰ درجے کی شخصیت تھی، اور فقہ اسلامی، فقہ حنفی پر ان کو قابل
کامل عبور حاصل تھا. وہ اپنے وقت کے فقیہ اعظم تھے, فقیہ روزگار تھے. تو اگر امام اعظم کا زمانہ ہوتا تو امام اعظم کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی, یعنی وہ خوش ہو جاتے ان کے کارنامے سے, ان کی استعداد سے. یہ اور ایک دوسرا تاثر پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد نے جو پیش کیا ہے وہ بھی سننے کے لائق ہے. وہ فرماتے ہیں, وہ لکھتے ہیں کہ امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کی سوچ, آپ کا تخیل برق رفتاری کے ساتھ تھا, یعنی بہت تیز سوچتے تھے اور بہت صحیح سمت ان کی سوچ پہنچتی تھی, اور وہ جو ہے معاملات کو حل کرتے تھے, وہ اس کا حل نکالتے تھے, معاملات کا تصفیہ کرتے تھے. فقہی جزیات پر ان کی کامل نظر تھی, ان کو عبور حاصل تھا. پاکستان میں ابھی گزرے ہوئے ایک عالم علامہ کوثر نیازی نے آپ پہ جو تاثر, آپ کے متعلق جو تاثر پیش کیا ہے وہ بھی سننے کے لائق ہے. موصوف کا بیان ہے کہ جب میں نے تحقیقات رضویہ کا مطالعہ کیا تو مجھے یہ لگا کہ میں کچھ بھی نہیں. امام اہل سنت کی کتابوں کا جب میں نے مطالعہ کیا تو مجھے لگا کہ میں کچھ بھی نہیں, اور میں ایک سمندر کے کنارے کھڑا ہوں اور سیپیاں تلاش کر رہا ہوں. یہ ان کا اپنا تاثر ہے. اس طریقے سے بہت سارے علماء نے, بہت ساری عبقری شخصیتوں نے آپ کے علم کا اعتراف کیا, آپ کے مطالعے کا اعتراف کیا, آپ کی تحقیقات کو سراہا, اور آپ کی جو علمی صلاحیتیں تھیں اور جو قدر و منزلت ہونی چاہیے اس کا اعتراف کیا. تو کہنے کا مطلب کہ ہمارے ہندوستان میں امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان کا جو وجود ہوا, آپ گزرے اور تاریخ اسلامی کے نقشے پر آپ آئے. ہندوستان نے مانا, اعجمیوں نے مانا, عربوں نے مانا, اپنوں نے مانا, غیروں نے مانا. واقعی بہت بڑی آپ کی شخصیت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.